محترم سامعین، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں، کوئی شادی بیاہ کوئی بھی معاملہ ہے کریں، آپ کیوں رکتے؟ کوئی سفر کرنا ہے کریں، بالکل نہیں ایسے توہمات کے اندر پڑیں۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا بڑے مجمع میں، اے الہ العالمین، آپ نفع دینے پہ آئیں پھر جہان میں کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، آپ نقصان دینے پہ آ جائیں پھر جہان میں اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اس ذات کے اوپر اعتماد رکھیں۔ گھر سے نکلے جی، ایک کالی بلی رستہ کاٹ گئی جی، کالی کتی آگے سے نکل گئی جی، ہیں الو نظر آیا جی، ایک کالے منہ والا چار کوری نظر آ گیا، بھائی کیا ہو گیا؟ فضول باتیں کر رہے ہو۔ تو ان توہمات کے اندر نہ پڑیں، اور اللہ کے نبی نے حکماً فرمایا ان چیزوں کی وجہ سے کبھی اپنا کوئی کام نہ چھوڑیں، اپنا ارادہ نہ چھوڑیں، جو کرنا ہے کریں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کریں۔ سمجھ آ گئی جب بات؟ تو میرے محترم سامعین، یہ بتائیں ہماری خواتین، وہ بیچاری ابھی تک بھی اسی ذہن سے ہے جی باجی یہ مہینہ منحوس ہے، نہیں اس میں شادی نہیں رکھنی، پیچھے محرم گزرا ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے جی، یہ غم کا مہینہ ہے جی، اس میں بھی نہیں رکھنی۔ بھی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، نہیں اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ اچھا، جس مہینے میں حضرت حسین کے والد حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے اس میں کوئی کہتا ہے کہ شادی نہیں کرنی؟ حسین بڑے ہیں یا حضرت علی بڑے ہیں؟ بولو بھائی، حضرت علی بڑے ہیں۔ جس دن وہ شہید ہوئے اس دن تو تم شادیاں کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو۔ جس دن بیٹا شہید ہوا اس دن کہتے نہیں جی نہیں یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ اچھا، شہیدوں کا سردار کون ہے؟ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ۔ اچھا، ان کی وفات کے دن کسی نے کہا کہ آج شادی نہیں کرنی ہے؟ کر رہے ہیں۔ اگر 360 65 جتنے بھی سال کے دن ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی یا کوئی صحابی شہید نہ ہوا ہو، تو پھر کس دن کریں گے آپ شادی؟ اچھا، حضور سے بڑھ کر ہے کائنات میں کوئی؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے جس دن دنیا سے پردہ فرمایا ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ اچھا، اس مہینے میں کسی نے کہا کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے جی شادی نہیں کرنی ہے؟ تو حسین کو تم نے سب سے اوپر بڑھا دیا، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، جس چیز کو حلال ہونا تھا حضور نے کر دیا، حرام ہونا تھا حضور نے بتا دیا۔ اب حضور کے بعد یہ تو دین کے اندر مداخلت ہے، یہ تو بدعت ہے، ہم کسی کو حرام کر دیں حلال۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو صرف حضور کے فرمان کی تشریح کرنے والے ہیں، وضاحت کرنے والے، صرف اس کو سمجھانے والے ہیں۔ تو اب اس طرح اگر آپ چلیں گے تو پھر سارے مہینے ہی آپ چھوڑتے جائیں تو پھر کس مہینے میں شادی بیاہ کریں گے بھائی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان چیزوں میں کوئی نحوست نہیں۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سفر کے مہینے میں خود سفر فرمایا، سفر کے مہینے میں مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اگر اس کے اندر سفر منع ہوتا تو حضور تو نہ کرتے نا۔ تو جب حضور نے کیا ہے ہم تو کہتے اللہ کرے ہر سفر میں حرمین شریفین کا ہی سفر ہو جائے، سب کو ہو آمین۔